بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبوت کا چھٹا سال جا رہا تھا۔ صرف 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت تک نہ تھی۔ کوئی مسلمان اگر عبادت کرتے نظر آتا تو اس کی زندگی جہنم بنا دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوئی، اور پھر تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا وہ عظیم واقعہ رونما ہوا جب ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ خدایا، اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہو اسے دائرہ اسلام میں لے آ۔ پھر اگلے ہی دن قریش کے قبیلے عدی کا طویل قامت، سرخ چہرہ جنگجو اور دلیر انسان گھر سے اس غرض سے نکلا کہ سرزمین عرب سے خدا کا پیغام سنانے والوں یعنی مسلمانوں کا صفایا کر دے اور اہل قریش کے بتوں کو سر بلند رکھا جائے۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر لوگوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ اپنے بہن کے گھر میں بہت غصے سے چلے گئے۔ اندر جا کر بولا، یہ کیا سرگوشیاں تم لوگ کر رہے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ تم دونوں گمراہ ہو گئے ہو۔ اس پر اس کو جواب ملا کہ گمراہ ہم نہیں، تم ہو۔ عمر بن خطاب بے قابو ہو گیا اور اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنے لگا۔ مار کر جب تک چکا تو پھر بولا کہ مجھے بھی توڑا بتاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے سامنے وہ کلام پڑھایا گیا جو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پورا سلسلہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قبیلے عدی کا یہ نوجوان جس کا نام عمر بن خطاب تھا، جیسے ہی آپ نے کلام پاک سنا تو آپ کے دل کی زمین لرز اٹھی اور کلام کی ہیبت سے آپ کا جسم لرزنے لگا، اور اس کے بعد آپ نسل انسانی کے سب سے بڑے اور عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تلوار اور اپنا سر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور مسلمان ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، جس سے آپ کو متمم الاربعین کا لقب ملا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔